السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلی آیت کریمہ میں شیطان کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم اس کے پیچھے نہ چلو، اس کے قدم قدم کی پیروی نہ کرو، اس کی اتباع نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. جب وہ تمہارا دشمن ہے تو دشمن کیا کرتا ہے، اور یہ جو تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے. 3 باتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ شیطان تمہیں 3 چیزوں کا حکم دیتا ہے. ایک چیز ہے اللہ فرماتا ہے انما یأمرکم بالسوء، در حقیقت شیطان تمہیں سوء یعنی گناہ کا حکم دیتا ہے. گناہ سوء کے معنی ہوتے ہیں گناہ، برائی، معصیت، جس سے انسان کو نقصان پہنچے دنیا میں آخرت میں، اس کی وجہ سے اسے خسارہ اور گھاٹا اٹھانا پڑے، ایسی چیز کو سوء کہتے ہیں. تو انما یأمرکم بالسوء، در حقیقت شیطان تمہیں حکم دیتا ہے سوء یعنی گناہ کا کام. یہ سوء عام ہے، کوئی بھی گناہ، کسی بھی طرح کی گناہ کا وہ حکم دیتا ہے. والفحشاء، اور فحشاء فحاشی کا حکم دیتا ہے. فحاشی کا لفظ یا فحشاء کا لفظ اصل میں عربی زبان میں ہر اس چیز پر بولا جاتا تھا جو گھناؤنی ہو، جس سے گھن محسوس ہو، جو بہت ہی زیادہ گندی چیز ہو، اس کو فحشاء کہتے تھے. اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ لفظ عربی زبان میں بھی بے حیائی پر استعمال ہونے لگا، خاص طور پر زناکاری، بدکاری، اس معنی میں استعمال ہونے لگا. تو اللہ فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء، گناہ کا، معصیت کا، والفحشاء، اور بے حیائی، زناکاری، بدکاری کے کام کا. اور تیسری چیز اللہ نے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ پر ایسی بات بولو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. ہم لوگ شرک کے بارے میں جانتے ہیں کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیتوں میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جو گناہ ہیں، جو معصیت کے کام انسان کرتا ہے، خواہ اس کا تعلق عام گناہوں سے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہو یا اللہ تعالیٰ کے بندگان کے حقوق سے متعلق گناہ ہو، ان تمام گناہوں میں جب اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے شرک سے بھی اوپر اس کو رکھا. یہ جو گناہ ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی ایسی بات بولو جس کا تمہیں علم نہیں. بغیر علم کے، بغیر جانے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بات بولنا. آپ سوچیے کہ اللہ پر کوئی بات بولنا کہ اللہ تعالیٰ حلال کرتا ہے، اللہ حرام کرتا ہے، اللہ نے ایسا کہا، اللہ نے ایسا کیا، اللہ نے ایسا بنایا، اللہ نے ایسا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کہنا، یہ کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے. شرک میں تو یہ ہے کہ بھائی شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ ہم نے عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساجیدار بنا لیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بات بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پوری شریعت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ہم نے اپنی مرضی کے مطابق جو چاہا کہہ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سر پہ ڈال دیا. ہم نے اپنی مرضی کے مطابق حلال کہہ دیا اور کہا کہ اللہ نے حلال کیا. ہم نے اپنی مرضی کے مطابق حرام ٹھہرا لیا کسی حلال کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیا کہ اس کو اللہ نے حلال کیا، اللہ نے حرام کیا. ہم نے کوئی بھی بات اپنی طرف سے کی، اپنا سارا گناہ، اپنی ساری غلطیاں، اپنی ساری اچھائیاں، ساری برائیاں، سب ہم نے خود سے کیا اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سر پہ ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی بات ایسی بولنا جس کا علم نہیں ہو، یہ ایسا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ لے لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ پر قبضہ کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق پر قابض ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سر کوئی بھی چیز ڈال دینا. آپ دیکھیے اس سلسلے میں یہ گناہ کتنا خطرناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس شخص نے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر کچھ باتیں اس شخص نے میرے اوپر ڈال دیا ہے، کچھ باتیں اس شخص نے میرے اوپر کہہ دیا ہے
یعنی میں نے کہا نہیں ہے سچ میں، لیکن میرے سر اس نے ڈال دیا ہے کہ میں نے یہ باتیں کہی ہے. یہی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بات بولنا جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم نہیں دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اس شخص نے اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیا اور اس کو میرے سر پر ڈال دیا، میرے حوالے کر دیا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ لیں گے. یعنی ہم اس کو سخت سزا دیں گے، اسے اپنی گرفت میں لے لیں گے، اپنے عذاب میں مبتلا کر دیں گے. اللہ آگے اگلی آیت میں فرماتا ہے ثم لأخذنا منه الوتين، پھر ہم اس کی شہ رگ کو پکڑ لیں گے. ثم لقطعنا منه الوتين، پھر ہم اس کی شہ رگ کو کاٹ دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، رسول ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، سید ہیں، اور تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے میرے بھائیوں سردار ہیں، افضل ہیں، امام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں. آپ سوچیے، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک نبی، کوئی بھی نبی ہو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بات کہہ سکتا ہو جس کا اسے علم نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیسے کہہ سکتے؟ ممکن نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بالفرض کہا کہ اگر اس شخص نے کوئی بات مجھ پر کہہ ڈالی ہے جو میں نے کہا نہیں ہے، تقولا، مجھے کہلوا دیا ہے، میرے سر پر ڈال دیا ہے، میرے حوالے کر دیا ہے، میری طرف منسوب کر دیا ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ لیں گے. یعنی کیا مطلب؟ ہم اسے سخت سزا دیں گے، اپنی گرفت میں لے لیں گے، اپنے عذاب میں مبتلا کر دیں گے اور اس کی گردن کاٹ دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے تو آپ بتائیے کہ کسی بھی ادنا اعلیٰ اور شیطانی لعین جیسے شخص، شیطانی لعین جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے دودکارا ہوا، اس کی لعنت کا مستحق، رجیم جس کو اللہ نے فرمایا، اس کی رحمت سے پھٹکار جس کو پڑی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ بات بولتا ہے، اور وہی بات وہ سارے لوگوں کے بارے میں چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات بولیں جس کا اسے علم نہ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور بھی جگہوں پر فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اللہ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اللہ فرماتا ہے کہ آپ ایسی چیز کے بارے میں نہ پڑھیے، ایسی چیز کی ٹوک میں نہ پڑھیے، ایسے مسئلے میں انوالو نہ ہوئیے جس کا آپ کو علم نہیں. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کیسے کہہ سکتے ہیں جس کا آپ کو علم نہیں؟ یہ کان، ناک، زبان وغیرہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ تاچھ کرے گا. تو میرے بھائیوں آپ دیکھیں، شیطان لعین انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں صرف اور صرف انہی باتوں کا حکم دیتا ہے، یا تو گناہ کا حکم دے گا، یا خصوصیت کے ساتھ زناکاری، بدکاری کو مزین کرے گا، آراستہ کرے گا، ذہن و دماغ میں اس کی لالچ اور اس کی حرص ڈالے گا اور اس کی طرف انسان کو آمادہ کرے گا. اور اللہ فرماتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کا تمہیں حکم دیتا ہے وہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی ایسی بات بولو جس کا تمہیں علم نہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ مضمون شیطان کے سلسلے میں کہ شیطان اسی بات کا حکم دیتا ہے، شیطان کے بارے میں اس مضمون کو اللہ نے کئی جگہوں پر دہرایا ہے، کئی جگہوں پر دہرایا ہے کہ شیطان کا یہی کام ہے. اور ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں، جب دشمن ہے تو دشمن سے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بھلا کر سکتا ہے. اور شیطان جو ابدی دشمن ہے، جو ازلی دشمن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دشمنی سے، اس کی عناد سے اور اس کی عداوت سے اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے کہ اللہ واسطے تم حلال کمانے کی فکر کرو، حلال کھانے کی فکر کرو. اگر تم حلال نہیں کھاؤ گے، حرام کی طرف اگر لپٹو گے، حرام سے اپنا پیٹ بھرو گے، حرام تمہارے جسم کے اندر داخل ہوگا، حرام تمہاری غذا میں آئے گا، حرام تمہارے پینے میں آئے گا، حرام تمہارے پہناوے میں آئے گا، حرام سے تمہاری پرورش ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے اس طرح سے دور کر دے گا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے گریہ وزاری کرو گے، رو کر کے گڑگڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرو گے، تو بھی اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائے. تو میرے بھائیوں آپ دیکھیں کہ شیطان کے بارے میں یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتلا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر ہم پر مہربان ہے کہ ہمیں یہ اتنی باریک باریک باتیں سمجھا رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بندوں کے اوپر ہماری اپنی ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے.
جتنا ہماری ماں ہم پر شفقت کر سکتی ہے، مہربانی کر سکتی ہے، جو سب سے اونچا درجہ ہے شفقت و مہربانی کا، جو سب سے بڑا تصور ہے وہ ماں کا ہے میرے بھائیوں۔ ماں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر مہربان ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کر کے رہنا، اس کے قدم قدم نہ چلنا، یہ تمہیں یا تو برائی کا، گناہ کا، معصیت کا حکم دے گا، اور یا تو تمہیں فحاشی بے حیائی کا، زناکاری کا، بدکاری کا حکم دے گا، اور یا تو تمہیں اس جرم کا حکم دے گا، یہ کام کرنے کا حکم دے گا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر کوئی بات بول دو، کوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ پر ڈال دو، اس کا تمہیں علم نہیں۔ اس حوالے سے ایک خاص بات جو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بات بولنا، اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اگر دین میں، شریعت میں حلال حرام کا کوئی فتویٰ، جائز و ناجائز کا کوئی فتویٰ اگر کوئی شخص دیتا ہے جبکہ وہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف ہے، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی مستند نہیں ہے، اور انسان کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین میں حلال ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں حرام ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ جائز ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے، اگر اس کی کوئی دلیل اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں نہیں ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسی بات بولنا ہے جس کا علم نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی جائز کا، اس کے ناجائز کا، اس کے حلال کا، اس کے حرام کا علم کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن کریم سے یا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کتاب و سنت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جس میں حلال و حرام کی تعین نہیں کی گئی ہے، اور اگر مفتی فتویٰ دیتے ہوئے کسی اور حوالے کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بڑا سے بڑا امام ہو، عالم ہو، مفتی ہو یا مرشد ہو، یا مثال کے طور پر کوئی بھی پیشوا ہو، سردار ہو، امام ہو وغیرہ، میرے بھائیوں، تو وہ بھی القول علی اللہ بغیر علم، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بغیر علم کے کوئی بات بولنا اس میں شامل ہوگا۔ تو یہ اس مسئلے کو علماء نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پر جو بات ذکر کی گئی کہ شیطان تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی ایسی بات بولو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ اسی سے جڑا ہوا ہے۔ شیطان ہمیں آ کر کے ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ڈالتا ہے، یہ سمجھاتا ہے، بجھاتا ہے، ہمارے دلوں میں اس بات کو ڈالتا ہے کہ تو اس کو کیوں حرام سمجھتا ہے، حلال ہے استعمال کر، اس سے تو کیوں کتراتا ہے، یہ حلال ہے اسے استعمال کر، ارے یہ جائز ہے، اس کے جائز ہونے کی وجہ یہ ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، یہ تمہاری مجبوری کا موقع ہے، اور مجبوری میں یہ حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے، تمہارے لیے سود حلال ہے، تمہارے لیے چوری کرنا آج حلال ہو گیا ہے، تمہارے لیے ڈکیتی کرنا حلال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو شیطان آ کر کے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں، ہماری نفسوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم خود ہی اپنے حلال و حرام کا فیصلہ کر لو، تم خود ہی اپنے جائز و ناجائز کا فیصلہ کر لو، جو بھی چاہو کماؤ اس کو حلال بنا کر کے پیش کرتا ہے، جو بھی چاہو کھاؤ وہ حرام ہے، لیکن شیطان آ کر کے اسے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا، ہمیں حکم دیتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گناہ کے کام کرو، بدکاری کے کام کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی ایسی بات بولو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ ایسے کیا ہے کہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم یہ گناہوں کے کام کرو۔ تو اب ہمیں سمجھنا یہ ہے، ہمیں جو چیز اصل سبق لینا ہے اس آیت کریمہ سے، ان دونوں آیتوں سے، وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی مسئلہ ہماری زندگی میں آئے جہاں حلال و حرام کی پیچیدگی پڑ جائے، پیچیدگی آ جائے، تو ہم اس مسئلے میں جلدی نہ کریں، اور اگر خاص طور پر چونکہ گناہ کا مسئلہ یہ ہے کہ گناہ ہمارے دلوں میں کھٹکتا ہے، ایک مومن کے دل میں گناہ جو ہے وہ کھٹکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ نیکی جو ہے وہ الحمدللہ واضح ہے، شرح صدر کے ساتھ وہ چیز ہو جاتی ہے، لیکن گناہ کا کام جو ہے وہ کیا ہے؟ گناہ کا کام تمہارے دل میں کھٹکتا ہے، اور تم اس کام کو چوری چھپے کرنا چاہتے ہو، تم نہیں چاہتے کہ کسی کو پتہ چل جائے، کوئی اس سے واقف ہو جائے، کسی کو معلوم ہو جائے، نہیں چاہتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ حلال و حرام کمائی کا آئے، حلال و حرام جائز و ناجائز کھانے پینے کا مسئلہ آئے، استعمال کرنے کا مسئلہ آئے، آمدنی کا مسئلہ آئے، جہاں دل میں کوئی کھٹکا پیدا ہو، جہاں دل میں کوئی کھٹک پیدا ہو، تو جلدی نہ کریں، توقف کریں، انتظار کریں، رک جائیں، چھوڑ دیں اسے، اور یہاں تک کہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے ہمیں کوئی صحیح مستند دلیل مل جائے جس سے واضح طور پر شرح صدر کے ساتھ پتہ چل جائے کہ یہ چیز حلال ہے، تو ہم اسے اطمینان کے ساتھ کریں، ورنہ شک شبہے کی چیز کو بھی ہم چھوڑ دیں۔
یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی حدیث میں آپ نے فرمایا تھا حلال واضح ہے حرام واضح ہے. حلال و حرام کے بیچ میں کچھ چیزیں کنفیوژن کی ہیں، مشتبہ چیزیں ہیں، گڑبڑ چیزیں ہیں. جس کا حلال واضح نہیں ہے، جس کا حرام ہونا واضح نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کیا نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. اس شک شبہ والی چیز سے جو شخص اپنے آپ کو بچا لیتا ہے وہ اپنے دین کے لیے، اپنے اخلاق کے لیے، اپنی آبرو کے لیے بڑا اچھا کام کرتا ہے. اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اپنے دین کو بچا لے، اپنی آبرو کو بچا لے، اپنی عزت کو بچا لے، اور حلال جو اطمینان کے ساتھ ہے اسی پر عمل کرے. پوری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. آپ نے مثال دے کر کے سمجھایا کیونکہ جو شخص کنفیوژن والی چیزیں، شک شبہ والی چیزوں میں چلا جاتا ہے، پڑ جاتا ہے، اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائے گا. اس لیے حرام سے بچنے کے لیے حرام بھی چھوڑ دو اور جو چیزیں کنفیوژن والی ہیں، شک شبہ والی چیزیں ہیں، اسے بھی چھوڑ دو تاکہ اپنے دین کو بچا لے جاؤ، اپنی آبرو کو بچا لے جاؤ، اپنی عزت کی حفاظت کر لے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال حرام کی بات سمجھائی، کنفیوژن والی بات کو سمجھایا، مثال دے کر کے سمجھایا. اس کے بعد آخر میں یہ اصول بتلا دیا یاد رکھو تمہارے جسم کے اندر، تمہارے وجود کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. جب تک وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، پورا جسم درست ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے. اور جب وہ گوشت کا لوتھڑا بگڑ جاتا ہے، اس کے اندر فساد آ جاتا ہے، بگاڑ آ جاتا ہے، اس کے اندر گندگی پیدا ہو جاتی ہے تو پورا وجود بگڑ جاتا ہے اور پورا جسم جو ہے وہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے. وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل اگر اچھا ہے تو سب کچھ اچھا ہے، اور دل ہی اگر بگڑ جائے تو سارا وجود بگڑ جاتا ہے. آپ دیکھیے شیطان جب انسان کو حرام کی طرف لے کر کے جاتا ہے نا تو اس کے دل کو بگاڑتا ہے. اس کے دل کے اندر حرام مال کی لالچ ڈالتا ہے، حرام کمائی کی لالچ ڈالتا ہے. میرے دل میں، آپ کے دل میں، تیسرے چوتھے کسی کے دل میں بھی اگر حرام کمائی کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے دل میں اس کا تصور پیدا ہوتا ہے، دل میں اس کی طرف میلان ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسانی ذہن کام کرتا ہے، پھر اس کے بعد پیش قدمی ہوتی ہے اور انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دل کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام و حلال کے بارے میں کیوں پیش کیا، حلال و حرام کے بارے میں اللہ نے دل کو کیوں سمجھایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ حلال و حرام کا مسئلہ سب سے پہلے دل میں آتا ہے، اور دل کے بعد پھر انسان کی ذہنیت، انسان کی سوچ اور انسان کے اعضاء اور جوارح، اس کے ہاتھ پیر کام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ حرام شیطان کا حکم ہے، شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آمادہ کرتا ہے، شیطان حکم دیتا ہے. انسانی طبیعت، انسانی نفس حرام کی طرف مائل ہوتی ہے. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. نفس جو ہے وہ امارہ بالسوء ہے، برائی کا حکم دینے والی ہے. انسانی طبیعت برائی کی طرف آمادہ ہوتی ہے، انسان کا نفس برائی کی طرف، گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے. یہاں بھی اللہ فرماتا ہے انما یأمرکم بالسوء، شیطان تم کو سوء کا حکم دیتا ہے. 13ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس، انسان کی طبیعت سوء یعنی گناہ اور برائی کا حکم دینے والی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، انسانی طبیعت میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں پہلے اس کو کنفرم کرو، اس کے لیے دلائل تلاش کرو، اگر دلیلیں موجود ہیں شرح صدر کے ساتھ وہ کام کرو، ورنہ اپنے آپ کو اس سے بچاؤ. کیونکہ دین کی حفاظت کے لیے، آبرو کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ انسان حرام سے بھی بچے اور حرام کے شک شبہ والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان جو دشمن ہے اس کے نقش قدم پر پوری طور پر، نقش قدم سے پورے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری چلنے سے ہمیں دور فرما دے اور ہمیں برائی، گناہ کے کام، زناکاری، بدکاری، فحاشی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بات بولنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.